جن قوموں نے عروج بادشاہتوں میں پایا ہو ان قوموں میں تصور تاریخ نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ بادشاہ کو مطلق اتھارٹی دے کر اور جب تک بادشاہت اپنی فوج کے ساتھ مضبوط ہے اس وقت تک لوگ جیسے سروائیول کی، بقا کی، ترقی کی تمام خواہشات بادشاہ سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور خود ہمارے یہاں کی بادشاہتیں خاص طور پر وہ ایسی رہی ہیں کہ جیسے وہ خدائی اختیار کو پریکٹس کرنے والی بادشاہتیں، قوتیں۔ اور بادشاہی نظام میں ایک چیز جو ہے کہ وہ قوت پہ کھڑا ہوتا ہے، اور بادشاہ اگر اچھا ہو تو وہ معاشرے کے لیے کچھ اقدار کی حفاظت کا سامان کر لیتا ہے۔ اگر بادشاہ کوئی ایک اچھا ہو تو وہ سوسائٹی کو جو ہے وہ خیر کی بنیاد پہ رکھتا ہے، تو ایسا بادشاہ بھی کامیاب زیادہ ہوتا ہے آج کل کے لیڈرز کے مقابلے میں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں پوری اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ کہ بادشاہی سلسلے میں اچھے آدمی کا وجود صدیوں بعد ہوتا ہے، مطلب یہ کہ کیونکہ بادشاہت انسان کی سب سے بڑی جو اس کے نفس کی خواہش ہے اس کی تکمیل کرتی ہے بادشاہوں کے لیے، کہ ہم مطلق اتھارٹی رکھتے ہیں، شہرت میں بھی مجھ سے زیادہ کوئی نہیں، دولت میں بھی میرے برابر کوئی نہیں، اور طاقت میں بھی کوئی نہیں اٹھ سکتا، اور اگر وہ بیرونی فتوحات کر لیتا ہے تو اس طاقت پہ یقین بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا یہ یقین جو فتوحات کے نتیجے میں ہوتا ہے یہ رعایا میں ایک مریضانہ خود اعتمادی اور غفلت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی ہمیں کیا ہے، بادشاہ ہمارا طاقتور ہے، تو رعایا اور مالک کے تعلق سے رعایا مالک کی کمزوری یا طاقت دونوں کو آئیڈیالائز کرتی ہے، اور کیونکہ ہمیں معلوم ہے، رعایا کو معلوم ہے کہ بادشاہ کو ہمارے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود ہماری ضرورتوں کا تعین بھی بادشاہ کرے گا، اور ہمیں ان جو اس کی طرف سے مقرر کی جانے والی ضرورتیں ہیں انہیں اپنی ضرورتیں بنانا ہوگا۔ تو یہ ایک تصنع سا معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، اور حال کے بارے میں اپنی ذمہ داری یا ہر فرد کا حالات کے بنانے بگاڑنے میں ایک کردار ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، وہ اپنی اس ذمہ داری اور کردار کو فراموش کر کیے رکھنے کی عادت ڈال لیتی ہے۔ تو مستقبل دیکھنا بادشاہتوں میں منع ہے، وہ چاہے دنیا بھر کی بادشاہتیں ہوں، ہماری ہی نہیں۔ ایک مطلق اتھارٹی اپنے سبجیکٹس کو صرف حال میں خوش رہنا سکھاتی ہے، یا ان سے حال میں خوش رہنا طلب کرتی ہے، اور وہ طلب کیونکہ قوت کے ساتھ ہوتی ہے، رعایا کی مکمل ڈیپینڈنس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ طلب جیسے میرے لیے ایک سکون آور سی دوا بن کے رہ جاتی ہے۔ اور مستقبل اپنے نظام میں عوامی شرکت سے وجود میں آتا ہے، نہیں مستقبل ایک امکان ہے جس کو آپ چاہیں تو موجود دیکھیں، چاہے تو موجود نہ دیکھیں، معدوم ہے۔ تو بادشاہتوں میں رعایا کے لیے مستقبل معدوم ہوتا تھا، پالیسیز بھی سالانہ یا بجٹ کی طرح یا 5 سالہ منصوبوں کی طرح اس طرح نہیں بنتی تھیں، بلکہ پالیسیز بھی زیادہ حصہ بادشاہ اور اس کے مشیروں کے ذہن میں ہوا کرتا تھا، ان کا بھی عوام کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔
تو غرض یہ کہ یہ ایک بند نظام ہوتا ہے۔ بادشاہت یعنی ایک بندے کو خدائی اتھارٹی کا حامل مان لینا، یہ پورے نظام کو اندر باہر سے بند کر دیتا ہے، یعنی انفرادی سوچ نہیں پیدا ہوتی، میری آپ کی پسند ناپسند کو کوئی وزن نہیں حاصل ہوتا، حتیٰ کہ میں اپنے گھر کا بھی جو نظام چلاؤں گا وہ اسی آداب مراتب پہ چلاؤں گا جو دربار کا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ علماء میں بھی یہ کہ بھئی جیسے ایک باڑہ بنا رکھا ہے، اس میں اپنے شاگردوں کو بند کر رکھا ہے، یا پیروں میں دربار اور شاہ اور یہ سب الفاظ آ گئے نا، تو وہی مطلق اتھارٹی جو بادشاہ کو عملاً حاصل ہے، وہ پیر اور امام وغیرہ بن کے جیسے ایک اس کا پیرلل اتھارٹی حاصل کی جاتی۔ تو غرض یہ کہ انسان بنیادی طور پر مساوات اور آزادی کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، یعنی وحدت آدم اور تکریم آدم، تو یہ سارے آئیڈیاز بننے ہی نہیں پڑتے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ کہ ہم نے صدیاں اس بند نظام میں گزاری ہیں، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جب تک بادشاہت باہر کے ملکوں کو ڈرا سکنے والی طاقت کے طور پر موجود رہی، اس وقت تک ہمارے یہاں کچھ علوم و فنون میں ترقی ہوتی رہی، اور وہ علوم و فنون بھی ایسے تھے کہ جس میں جیسے ہمیں مگن کر دیا گیا، یعنی مذہبی تعلیم کا تصور وہاں سے پیدا ہوا۔ کسی بھی شاہی نظام میں دنیا کو موضوع بنا کر اور اس میں اپنی اپنی آزادی اور ذمہ داری کا تعین کر کے افراد کے لیے آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں تھا، اور جن لوگوں نے یہ مواقع نکالے وہ کیونکہ بادشاہت کے ماتوب ہیں تو وہ بادشاہ کا ماتوب خود بخود عوام کا ماتوب ہو جاتا ہے، یعنی بادشاہ کا محبوب قوم کا محبوب ہے، بادشاہ کا ماتوب عوام کا ماتوب ہے۔ تو جہاں ہمارے احساسات وغیرہ بھی جیسے اپنی تکمیلی صورت میں اس بند نظام کے تابع ہوں، کہ مجھے اگر فرض کیا کہ شہاب الدین سہروردی مقتول اچھا لگتا ہے کسی بھی پہلو سے، تو یہ بات میں اس گورنر کے آگے نہیں کہہ سکتا جس نے اسے سولی کی مطلب قتل کا حکم دیا تھا۔ ابن رشد مجھے اچھا لگتا ہے تو وہ علماء نہیں چھوڑیں گے مجھے، مثال طور پہ۔ پھر سماجی ادارے بھی جو سماج میں بالائی ادارے ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، یعنی جس طبقے میں اصل میں معاشرے کے لیے ماڈل بن سکنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ لوگ بہت کثرت سے رائے گاں چلے گئے، وہ ضائع ہو گئے۔ تو اس میں کیا مستقبل اس کے ذہن میں ایک موجود شے ہے جو اپنے حال کو بنانے کی قدرت رکھتا ہو، چاہے محدود چاہے غیر محدود۔ تو میں ایک زمانی وجود ہوں، تو میں اپنے حال کو بہتر کرنے کی ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہوں، یا مجھے رکھنی چاہیے، چاہے وہ اسپیس چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ تو آدمی اجتماع بننے کی جو اپنی انفرادیت کو ڈھالتا ہے، یہ اختیار اور آزادی اور مساوات کے تصور کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھا نا کہ لوگ طرح طرح کے آتے تھے، ظاہر ہے دعوت کا زمانہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ضبط سے کام لیا۔ بعض ایسی چیزیں جو آج کوئی کر دے تو اس پہ کافر ہو جائے، لوگ وہ کر دیتے تھے اور وہ تائید کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مطلب یہ کہ اگر اتھارٹی کا کوئی تصور مسلم ذہن میں آ سکتا ہے اور وہ اتھارٹی ڈیوائن اتھارٹی کا بھی میڈیم ہے، یقینی میڈیم، میرے پاس ڈیوائن اتھارٹی سے لنک اپ ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، تو جب اس طرح کی ایبسلیوٹ اتھارٹی زندگی کے ہر شعبے میں اور اپنے ماننے والوں کی ہر جان پر انہیں حاصل ہے، تو اس میں وہ دیکھیے وہ انہوں نے کس طرح آزادی اور مساوات کی قدر کو جیسے پروان چڑھایا۔ تو کوئی عورت آئے گی کہ شوہر سے طلاق چاہیے، انہوں کا بھائی شوہر تو تمہارے اچھے ہیں، انہوں کا بہت اچھے ہیں، بس مجھے اچھے نہیں لگتے، صورت شکل وغیرہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اچھے آدمی ہیں، رہو ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ مشورہ ہے یا وحی ہوئی ہے آپ پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، وحی تو نہیں ہوئی، میرا مشورہ ہے۔ انہوں نے بالکل ایک فطرے میں بغیر اس سے کوئی سنوارے ہوئے کہا کہ پھر میں نہیں مانتی، اور یہ بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صحابیات میں ہیں اور رہیں ہمیشہ، حضرت بریرہ۔ تو اسی طرح بہت سارے معاملات میں لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو حاضر ہیں، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو اس میں ہم آزاد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ آزادی دی ہے نا، ورنہ کسی کی ہمت ہو سکتی تھی کہ ایسے کہے یا یہ سوال ہی پوچھ لے کہ مشورہ ہے یا وہی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حوصلہ افزائی فرمائی ہوگی نا ان سب چیزوں کی، اور کوئی کام مشاورت کے بغیر نہیں کرتے تھے، کئی مرتبہ اپنی رائے کو دوسرے کے مشورے پہ واپس لیا، بہت سارے مواقع ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے کا جو آخری ماڈل ہو سکتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کس طرح عمل میں رہی اپنے دور میں، رسول کی حیثیت سے بھی اور حاکم کی حیثیت سے بھی، دونوں حیثیتیں اللہ نے انہیں دی تھیں نا، کہ حاکم تھے، ایک ریاست کے ہیڈ تھے، وہ اسپرٹ آگے چل کے بادشاہتوں، خاندانی بادشاہتوں یا خاندانی پیشوائی کے نظام نے وہ برباد کر دیا۔ تو اب بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم بالکل رعایا والا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں تو مستقبل قابل غور ہی نہیں ہے، لائق تصور ہی نہیں ہے، ایک غلام کا کیا حال اور کیا مستقبل۔ تو اب اس میں یہ کہ مستقبل اسی وقت کوئی بامانہ چیز ہے جب آپ کو اپنی فری ول، اپنے اختیار، اپنی سمجھ کے آزادانہ استعمال اور اپنی منفرد خواہشات کو آزادی سے اظہار دینے اور ان پر عمل کر سکنے کی اسپیس حاصل ہو۔ تو مستقبل انفرادی ہے تو مکمل طور پہ میرے ہاتھ میں ہے، اور مستقبل اگر اجتماعی ہے تو اس میں بھی سب شرکا آزادی اور مساوات کی قدر پہ کھڑے ہو کے معاشرہ تعمیر کرتے ہیں۔ یہ کوئی دور رسالت نہیں ہے کہ ایک فرد یا چند افراد آئیڈیالائز کر دیے جائیں، یہ منع ہے۔ مطلب ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب ہر فرد مشورے کا پابند ہے اور فالبل ہے۔ تو اب ہماری اس روش نے جہاں مستقبل ہمارے لیے موہوم ہو گیا، نامعلوم ہو گیا، غیر مطلوب ہو گیا، کیونکہ میرا طبقہ جو لاہوں کا ہے، اس کا موچیوں کا ہے، اس کا ماشکیوں کا ہے، سب کو اپنے ہی اپنے طبقے میں رہنا ہے، تو اب موچی کا زیادہ مستقبل کیا ہے؟ تو یہ بادشاہت موچی اور جو لاہے میں طبقات بنا دیتی ہے، اور وہ طبقہ بندی کسی بھی تہذیب میں ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں دو فطری اقدار پنپ نہیں سکیں، آزادی اور مساوات، ہر آدمی برابر ہے، اس برابری میں ایمان شامل ہو جائے تو مواخات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات
کا اثبات کرتے ہوئے کفار مکہ کے ساتھ بھی ایمان کی بنیاد پہ اہل ایمان میں مواخات قائم فرمائی تھی نا، تو مواخات بھی مساوات کی انٹرنل اور باطنی شکل ہے نا، کہ محبت کے ساتھ، صرف ڈیوٹی فلنس سے نہیں۔ اس میں پھر ہمارے یہاں کچھ عجیب سی باتیں ہوئیں کہ جو مستقبل کی طرف جس کا رخ نہیں ہے اس کا تصور تاریخ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو ہماری سب سے بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہمارا تصور تاریخ بہت زیادہ اساطیری ہے، بہت زیادہ مطلب دوسرے پہ سونپا ہوا ہے کہ فلاں آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں اگ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اس طرف توجہ ہی نہیں رہتی۔ تو اس نے جہاں مستقبل کو مائتھالوجی کی خوراک بنا دیا جائے اور جہاں مستقبل کے اینڈ کو پہلے سے متعین کر لیا جائے اور جہاں حال کے مسائل کو فتاوی اور نظریاتی زور سے حل کرنے پہ اصرار کیا جائے تو وہاں تصور تاریخ نہیں ہے، اور اگر تصور تاریخ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں آزاد انسان کی حیثیت سے سانس نہیں لے رہا۔ پہلا مطلب یہ ہے، کیونکہ آدمی کو حاصل ایک ذمہ دارانہ اور ایک معاہدے کے تحت جو حاصل ہونے والی آزادی، ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت، ایک ریاستی نظم کے تحت، وہ آزادی ہی مجھے میرا کاموں میں دل لگواتی ہے، اور وہ آزادی ہی ہر شے کو میرے لیے چیلنج بناتی ہے یا پرکشش بناتی ہے۔ اور وہ آزادی، کیونکہ آزادی کسے کہتے ہیں کہ میں صرف فرد نہیں ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو، اپنی معاشرتی ذمہ داری کو، اپنے انفرادی مفادات کو قربان کر کے حاصل کرنے کی تگ و دو رکھتا ہوں۔ یعنی میرا نظام جذبات ایسا ہے کہ وہ اجتماعی مقاصد کے حصول میں صرف ہوتا ہے، انفرادی فائدوں کے تصور کو بھی لائے بغیر۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ قربان کر دیا، وہ کر دیا، یہ تصور بھی نہیں ہے، کیونکہ آزاد آدمی کا فیصلہ اگر اس سے زخم لگے تب بھی اس کے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے، اور مرہم بن جائے تو وہ بھی اس کے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے۔ تو وہ گویا انفرادی تکلیف، آرام، اس طرح کا تصور ہی نہیں رکھتا پھر۔ تو یہ نہ ہونے سے ہم نے جب بادشاہتیں ہماری کمزور پڑیں، یعنی بیرونی طاقتوں سے جب مغلوب ہوں، جن پر کبھی ہم غالب تھے وہ ہمارے فاتح بنے، تو ہمارا پورا جو وہ سسٹم ہے شعور کا، اجتماعی شعور اور تہذیبی حساسیت اور نظریاتی اعتماد، یہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا۔ مطلب ہم غلامی کے اتنے عادی ہیں کہ ایک محدود طرح کی جغرافیائی یا سیاسی آزادی بھی ہم سے مینج نہیں ہو پاتی، اور یہ ہمارا ہی حال نہیں ہے، یہ مطلب عالم اسلام کے ان تمام حصوں کا حال ہے جنہوں نے مثال کے طور پہ فرض کیا بادشاہتوں کے بعد کولونیل دور دیکھا ہے۔ تو اب غلام اپنی مرادوں کو اپنے آقا سے پوری ہوتے ہوئے زیادہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے اپنے منتخب کیے ہوئے حاکموں کے مقابلے میں۔ اب میرے سے جو اگلی نسل کے لوگ تھے، میرے والد وغیرہ کی، وہ کہتے یار انگریز کچھ بھی تھا، وہ وہاں قانون کا مطلب اچھائی میں یاد کرتے تھے کہ چلو کچھ بھی تھا، یہ سب تو نہیں تھا کہ یہ بدمعاش ہے اور وہ رسہ گیر ہے اور یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کیونکہ وہاں قانون آزادی کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے،
فرد کو زنجیر کرنے کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ تو اب صورت یہ ہے کہ ہمارا مستقبل کا تصور وہ جو ایک مائتھولوجیکل اینڈ آف ٹائم کا وہ ایک ہے دھندلا سا، اسے ہم روز چمکاتے رہتے ہیں۔ چلو آج وہ اسرائیل مار رہا ہے تو کیا ہے، امام مہدی آ کے دکھائیں گے ان کو، اور امام مہدی تو اب لگ رہا ہے کہ 10-20 سال میں آ ہی جائیں گے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اتنا وقت گزار لو۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، وہ یورپ بھر کو مسلمان کر دیں گے، اور ساری مزے۔ بے معنی زندگی گزارنے والا خوشگوار موت پر مطمئن ہے۔ ہمارا یہ اینڈ آف ٹائم ظاہر موت کا وقت ہے، فنا کا، قیامت کا ہے، تو ہماری ساری امیدیں ہمارے مرنے سے وابستہ ہیں۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے کہ آپ زندگی کیڑے مکوڑوں کی طرح گزار رہے ہیں فاتح عالم کی حیثیت سے مرنے کے لیے؟ یہ ہمارا ڈائلیما ہے، یہ ہماری نفسیات میں بہت گہرائی تک اترا ہوا ہے۔ اب کی تاریخ سے لڑنا کیا ہوتا ہے کہ کسی نجات دہندہ کا تصور، اور وہ مذہبی تیقن کے ساتھ، جیسے اللہ یقیناً ہے، رسول اللہ یقیناً ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی امام مہدی بھی یقیناً ہے، حضرت عیسیٰ بھی یقیناً ہے، اور خلافت اللہ منہاج النبوہ آئے گی، اس میں 12 خلفاء، ایک پورا مستقبل کی پوری جیسے ہم نے وہ پوری تعمیر کر رکھی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ حال میں تقریب ہے، حال میں ہمارے پاس جھونپڑی نہیں ہے، مستقبل میں ہم محلات تعمیر کر کے ان کے مالک بننے کا خبت پیدا کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ ہماری کیونکہ انفرادی زندگیوں پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے نا۔ اب ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم کسی بڑے اسکیل پر کوئی انقلاب وغیرہ لے آئیں یا وہ کریں، یا اپنی بات مؤثر طریقے سے کہیں پہنچا سکیں، یہ سب نہیں، اور یہ ظاہر ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس میں کم از کم اتنا حساس مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کو اس نظر سے دیکھیں کہ کیا یہ جو خرابیاں بتائی جا رہی ہیں، کیا یہ میرے ذہن میں بھی پائی جاتی ہیں؟ کیا یہ میری شخصیت میں بھی موجود ہیں؟ بالکل اب ٹھیٹ انفرادی حدود میں، جس پر آپ 100% اپنے اوپر اختیار رکھتے ہیں۔ کیا میں نے کبھی اپنے اختیار کو اپنی خواہش کے مقابلے میں کامیابی سے استعمال کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی پہچان ہے ایک نارمل شخصیت کی۔ یہ کوئی ولی اللہ یا بہت عبادت گزار آدمی کی بات نہیں کر رہے۔ آدمی اگر نارمل ہے، اگر اپنی گیون نیچر پر ہے، جو یونیورسل نیچر پہ ہے، وہ اس تجربے سے روز گزرتا رہتا ہے کہ دل یہ چاہ رہا ہے لیکن دماغ یہ کہہ رہا ہے، اور دماغ کے پیچھے جاتا ہے آدمی۔ یعنی جو خواہش کی لگام اپنے اختیار میں اپنے ہاتھ میں لینے کے لائق ہو جائے، جس قدر بھی وہ لائق ہوتا جائے گا اسی قدر وہ نارمل آدمی ہے۔ مطلب اس میں کافر و مومن بعد میں آتا ہے، نارمل آدمی یہ ہے کہ جو اپنی ذمہ داری لے اور اپنے عمل کا اپنے ہی آگے شفافی کے ساتھ جواب دہ ہو، جو اپنے اوپر سخت ہونے والا جو ہے وہ مزاج بھی رکھتا ہو، طاقت بھی رکھتا ہو، اور یہ ہر آدمی کو حاصل ہے، کو ہمیں کہیں سے خرید کے تھوڑی لانی، نہ یہ کوئی علم ہے کہ ہم یہ علم حاصل کر کے اپنے اوپر قابو پا لیں۔ یہ ایک آپ کی فطرت سے وفاداری کا جذبہ ہے جو آپ سے ایک فیصلہ کروا لیتا ہے۔ آپ اچانک چونک کر کہتے ہیں بہت ہو چکا، بس ایک دن آپ نے کہہ دیا اپنے آپ سے کہ یا بہت ہو چکا بس، تو آپ کو اپنے اوپر مکمل اختیار حاصل ہو جائے گا۔ لیکن یہ سچائی سے کہے کون؟
کیونکہ خواہشات سے عجیب طرح کی محبت ہے، اور خواہش چھوڑنے کی اذیت سے ہم تھوڑا بہت واقف بھی ہیں. چھوڑوا دی جائے اگر خواہش تو اس سے واقف بھی ہیں کہ ابا نے تھپڑ مار دیا سگریٹ پینے پر، والدہ نے فلاں چیز پہ ذلیل کر دیا، محلے والوں نے فلاں الزام لگا دیا ہے، یا فلاں موقع پہ پکڑ لیا. تو اب وہ سب وہ جو لمحے خواہش ہے وہ ترک ہوا نا اس وقت مجھ سے باہر کے دباؤ سے. تو وہ جتنا مزہ کرکرا ہوتا ہے ہمارا، وہ تو شاید کسی آدمی کے ذہن سے 10,000 خیالات چوری کر لیے جائیں تو اسے بھی نہیں ہوتا جتنا ہمیں ایک خواہش کے پورے نہ ہو سکنے سے ہوتا ہے. تو یہ کون سی سطح زندگی ہے؟ اب اس میں یہ کہ ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں، ایک چور چھپا ہوا ہے نا کہ یار زیادہ کہیں تزکیہ نہ ہو جائے. جیسے ایک مطلب میں نے کسی سے شاید کہا تھا کہ یار دعا بھی ہم ایسے مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے چنگیز خان نہ بنانا، مجھے ہلاکو خان نہ بنانا. ارے تجھ سے ایک آدمی گریبان پکڑ لے تو دم نکل جائے، اور دعا یہ مانگ رہا ہے کہ مجھے چنگیز اور ہلاکو نہ بنا. اور پھر یہ لگا رہتا ہے کہ یا اللہ کہیں رشوت دینا نہ لینا ترک نہ ہو جائے، فلمیں دیکھنا یا یہ سب مزے کی باتیں یہ کہیں ترک نہ ہو جائیں، زندگی بالکل ہی خشک ہو کے رہ جائے. ہم خشک زندگی کا ایک بہت گھٹیا اور غیر انسانی تصور رکھتے ہیں اور اس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. ہمارا عام اور خاص اس خوف میں مبتلا ہے کہ مزوں کی جو ایک مزے کا ایک تسلسل جو اس نے اپنے اندر اپنے لحاظ سے قائم کر رکھا ہے اس میں خلل نہ پڑ جائے. وہ کیا آپ نے کل ایک بات پڑھی تھی افلاطون کی، آپ نے اسے اچھی طرح یاد بھی کیا اور اسے اہمیت دی، بار بار دہرایا، اس پہ غور کیا، لیکن رات کو بخار چڑھ گیا، کچھ ہو گیا، صبح وہ بات ہی بھول گئے. تو یہ غم کبھی ہوا ہے کہ میں نے اتنی قیمتی بات محفوظ کی تھی، اس پہ غور بھی کر لیا، اس کا نیا کانٹیکس بھی بنا لیا تھا، اور مجھ پہ میں ایک نئی اسٹیٹ آف ریئلائزیشن میں چلا گیا تھا کل رات جب میں لیٹا ہوا تھا، لیکن رات کو مجھے بخار اتنا تیز ہو گیا کہ صبح اٹھ کے وہ یاد ہی نہیں. تو اس پہ آدمی بوتا ہے، اس پہ کڑتا رہتا ہے، اس پہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہیں کسی کتاب کسی آدمی سے کچھ اس طرح اشارہ کر کے وہ پوری بات میں حاصل کر لوں. یہ قلق اور اس قلق کو دور کرنے والا یہ مزاج ہمارے اہل علم میں بھی ہے. یہ پہلے عام تھا، مطلب جب ترقی یافتہ قوموں میں یہ عام ہے، یعنی نارمل انسانوں میں یہ عام ہے کہ میری تمام بلانگنگز میں میرا خیال سب سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہ کوئی کہنے والا ہے جو یہ چلو یہ کہہ دے اور اپنے آپ کو ہی چلو اپنے آپ سے ہی کہہ کے دیکھ لو کہ میری سب سے قیمتی متاع میرا خیال ہے، میرا نظریہ ہے، یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں، تو اس پہ آپ خود ہی یقین نہیں کریں گے. آپ کہیں گے آپ بس بند کرو، اپنے ہی آپ سے کہیں گے چھوڑو کہ چکر میں پڑے ہو. تو اس طرح کی ایک ہیبت ناک بے حسی اگر مسلط ہو جیسا کہ ہم پر ہے، مطلب یہ مجھ پر ہے، تو پھر کہاں کی آزادی، کہاں کی مساوات، کہاں کا علم، کہاں کا اختیار، کہاں کی انفرادیت، بلکہ کہاں کا انسان. سب کو جیسے ہم سب سے فارغ ہو گئے. اور یہ نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیں نا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بہت تھا، مطلب ایک آدمی شراب کے نشے میں بھی اگر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات اگر وہ غلط فہمی سے بھی سن لے تو وہ مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے. وہ یہ دیکھے بغیر میں کون سا نمازی پرہیزگار ہوں، مطلب عام سے عام آدمی میں یہ بات ایک نیچرل وہ رد عمل کی طرح تھی. انہوں نے خاکے بنائے، کارٹون بنائے، ایک مرتبہ آپ کو ٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ابھی ری ایکشن کی سطح یہاں تک ہے.
ان کا ٹھیک ہے پہچان گئے کہ انہوں نے دوسری مرتبہ کیا تو ان کا اب یہاں تک ہے، اب عام ہے، اب یہاں پر ہے۔ کارٹون وغیرہ جو بنے تھے ہالینڈ میں، ان میں کتنے بڑے ہنگامے ہوئے تھے نا پہلی مرتبہ میں، اب وہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اب مطلب وہ بالکل جیسے آپ اخبار میں خبر پڑھتے ہیں اسی طرح آپ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے عشق کا حال ہے، یعنی عشق، وفاداری اور پیشن کے دوام کا نام ہے۔ عشق کوئی خوشی اور غم کی عام سی کیفیت کی طرح نہیں ہوتا۔ عشق ایک جذبہ ہے جو اپنی شدت میں ہمیشہ ایک سا رہے گا، یا تو ایک سا رہے گا یا بڑھے گا۔ گھٹنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ گھٹا ہوا سب کو دیکھ لیا نا انہوں کا، ڈنمارک والوں کو نکال دو، اس کو کر دو، سعودی عرب والوں نے نکال کے چیزیں باہر پھینک دیں، گروسری اسٹورز والوں نے۔ اب کیا ہے؟ وہی جو ہے وہ شاید اب افسوس کر رہا ہوگا یار میں نے اس وقت جذبات میں آ کے اپنا نقصان کر لیا۔ یہ آپ کے ان لوگوں کا حال ہے جو مطلب کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمانوں چیمپئن ہیں۔ یہ ذرا سا بہت فکر مندی اور اپنے ساتھ حقیقی اخلاص کے ساتھ، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جس میں کڑواہٹ ضروری ہو۔ میں آپ کا مخلص دوست نہیں ہوں اگر ہر بات میں آپ کی تائید کروں گا، آپ کے ہر فیصلے میں، دوست مطلب نہیں ہوں۔ دوست اگر تھوڑا کڑوا نہ ہو تو اس کی دوستی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنے ساتھ وہ کڑوے پن کا مظاہرہ کرو نا۔ آپ کبھی دیکھیے کہ ہمارے اندر اپنی شخصیت پر احتسابی گرفت کتنی رہ گئی ہے۔ ایک محاسبہ کرتا ہے نا آدمی، یہ تو بہت رہ گئی کہ آج 10,000 کما لیا تھا تو پرسوں کل 8,000 کیوں ہوئے، اب 2,000 پہ وہ اپنے کو سولی پہ چڑھا دیتا ہے۔ تو یہ احتساب ہوتا ہے۔ بھائی میرے کچھ محبتیں ہیں وہ تازہ حالت میں ہیں، میرے کچھ ایسے احساسات ہیں جو دنیا میں انکیشمنٹ کا کوئی پہلو نہیں رکھتے، وہ میرے اندر سرسبز ہیں۔ کیا مجھے دوسرے پر نثار ہونا اچھا لگتا ہے؟ کیا کوئی آ کے مجھ پر اپنا بوجھ ڈال دے اور قبر لے کے چلو 1 میل تو مجھے اچھا لگے گا؟ تو اگر یہ سب اچھا نہیں لگے گا تو اب آدمی ہی نہیں ہے، تو آگے کیا سوچنا؟ ہم آدمی ہوئے بغیر مسلمان بنے پھر رہے ہیں۔ تو یہی ہونا تھا۔ کسی خطے میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے آج سے 50 سال پہلے، زیادہ ماضی میں نہ صحیح، تو مسلم ریاستوں سے لے کر مسلم معاشرے تک کم از کم آواز بلند کرتے تھے، کچھ ہلچل سی بین الاقوامی ماحول میں پیدا کر دیا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اس وقت مسلمان اپنی ہی نالائقی کی وجہ سے، بلکہ بے وفائی کی وجہ سے، جن مظالم کا شکار ہیں ان مظالم کا تصور مکی زندگی کے صحابہ کو نہیں تھا، جو سخت ترین دور تھا۔ اب آپ کو کوئی سانس نہیں لینے دے رہا، اب آپ کو ایک ایک سانس لینے کا حساب دینا پڑ رہا ہے۔ وہ آپ کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مطلب ہم اسلام اور مسلمانوں کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا ویسٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، تو اب فقیر اگر احتجاجی مظاہرہ کریں تو کون توجہ دے گا؟ یہ عین یہی حال بین الاقوامی طور پر ہماری ہے کہ ہم کشکول چھوڑے بغیر احتجاج کر رہے ہیں ان لوگوں کے آگے جو ان سے وہ کشکول بھروانے پر ہم مطلب پوری طرح راضی ہیں۔ تو کوئی سنے گا اس طرح کی بات؟
تو اب اسرائیل جو کر رہا ہے، امریکہ جو کر رہا ہے، یہ فرعون و حامان سے بڑھ کے مظالم ہیں. تو تاریخ میں ایسے مظالم نہیں ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں. اب وہ کہ وہ ایران پہ ہو گیا تو سعودی عرب والا کہہ رہا ہمیں کیا، سعودی افغانستان پہ ہو گیا تو ایران والے کہہ رہے ہیں ہمیں کیا. تو یہ ہمیں کی جو چھوٹی چھوٹی وہ کٹیاں بنا رکھی ہیں نا، ان سب کو وہی آگ جلائے گی جس نے آپ کے غیر کی کٹیا جلائی ہے. تو کچھ بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تھنک ٹینکس آپ کے ہاں نہیں بنے ہوئے پورے عالم اسلام کی سطح پر کہ جو ان سب چیزوں کا تجزیہ کریں، اس میں کوئی چیز لائیں، کچھ ہماری بچت کا راستہ نہیں، کوئی بھی نہیں. صرف وہ ہے جو چھری لے کر وہ ذوالفقار سمجھے ہوئے ہیں. تو جس چھری سے سبزی کاٹی جاتی ہے ہم اسے لہرا رہے ہیں کہ یہ ذوالفقار حیدری کے ہم وارث ہیں. تو آپ دیکھو سامنے والا ہنستے ہوئے مارے گا آپ کو، یعنی وہ مزاحیہ کیفیت میں ہمیں قتل کیا جا رہا ہے. تو اب کو کسی کو تو کچھ کرنا ہے، اپنے کو کر لو کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں. مثال سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان کو لے لیں کہ میں پاکستانی ہوں اور اپنا تشخص امیجیٹ جو اپنا تشخص ہے نا وہ بہت ٹھوس اور واقعاتی ہونا چاہیے، وہ نظریاتی اور آئیڈیلسٹک نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، مسلمان ہیں بس ٹھیک ہے، وہ کر کے وہ اسلام ہی کی بنیادیں اکھاڑ رہے ہیں لیکن مسلمان ہیں. یہ سب نہیں. جو ٹھوس میری شناخت ہے، جیسے میں پاکستان کا باشندہ ہوں، میں لاہور کا شہری ہوں، کسی محلے میں رہتا ہوں. اب مجھے یہاں سے آغاز کرنا چاہیے تو کہ کیا میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں، کیا میں اچھائی کے لیے اپنے اندر موجود برائیاں چھوڑ سکتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ شراب پینے سے جگر خراب ہو جاتا ہے، تو اپنے ہی مفاد میں شراب ترک کرنے کا بغیر کسی کریونگ کے فیصلہ کر سکتا ہوں. کیا میں اپنے اخلاقی وجود کی طرف سے ہوشیار ہوں؟ میرے اخلاقی وجود کو ہر 2 گھنٹے بعد پانی چاہیے، ہر 2 گھنٹے بعد. تو کیا میں نے اسے آخری بار پانی کتنے برس پہلے دیا ہے؟ تو اب ہم سب مطلب بھائی میں چلو ہم سب نہ کہیں، میں مجرم ہوں کہ ہم نے زندگی کو ایک حیوانی سطح سے اوپر اٹھانے میں کسی بھی دلچسپی کا نہ احساس ہے، ہمیں نہ اظہار ہے اور نہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور ہم ہر تکلیف سے ڈرتے ہیں. ہر تکلیف ہمیں خود غرض بناتی ہے. یہ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ شخصیت کیا ہوگی کہ جو 100 روپے جانے سے اسے غم ہوتا ہے اور 100 روپے ملنے سے خوشی ہوتی ہے. تو اب میری تکلیفیں اور خوشیاں اسی سطح کی رہ گئی ہیں کہ گھر بنا لیا تو خوش ہو گئے اور واقعی سچی خوشی ہو، اور گھر بنا دیا تھا لیکن زلزلے سے ٹوٹ گیا، اب روتے پھر رہے ہیں. رونا بھی سچا ہے، خوشی بھی سچی. تو کیا آدمی کے غم اور خوشی، گین اور لاس کی یہی سطح ہے؟ اب بغیر کسی نظریاتی کانٹیکس، مذہبی کانٹیکس کے دیکھیے کہ کیا آدمی کی اس سطح کو ہم قبول کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی خواہشوں سے آزادی حاصل کر کے سوچیں. وہ جو معاملہ ہے نا آزادی کا، وہ اتنا نہیں ہے کہ ہم وہ ناروے والوں کو دیکھ کے کہیں کہ آزادی یہ ہے، فلاں کو دیکھ کے. یعنی آزادی مزے اڑانے کی آزادی نہیں ہے. یہ آزادی سب سے بڑی قید ہے جو میں نے خود اپنے آپ
پر ڈالی ہے۔ اس سے بڑھ کر بیڑی کوئی ایجاد نہیں ہوئی اگر ایک ذمہ دار آدمی آزاد ہے تو۔ میرے احساسات کا، تکلیف کے احساس اور راحت کے احساس کا کوئی تعلق دوسروں سے رہ گیا ہے کہ آپ کے پاس جاب نہیں تھی، آپ نے اچانک آ کے اب بتایا بھئی اب جاب مل گئی ہے تو مجھے خوشی ہو، یعنی ویسی خوشی ہو جیسے اپنے جاب مل، یا اس سے کم صحیح لیکن بہرحال اسی خاندان کی خوشی ہو۔ آپ کا کوئی وہ ہو جائے غم کا موقع تو مجھے بھی غم محسوس ہو، چاہے شدت میں کم ہو لیکن کیفیت میں تو ایک ہو نا۔ یہ کوئی بات ہم میں رہ گئی ہے؟ تو اب اس سارے خلا کو، جو آدمیت کا خلا ہے، اس خلا کو ہم کبھی کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور اے مرد مجاہد اور فلاں ڈھما، اس میں کھپا دیتے ہیں۔ اس خلا کو ہم نے کانٹینٹ لیس اور مہمل نعروں سے بھر رکھا ہے۔ تو اب برتن میں کوئی تلاوت تھوڑی لوٹ کی جائے گی، برتن میں پانی ڈالنا ہے نا۔ تو ہم نے ہر عجیب عجیب طرح کے تماشے کر رکھے ہیں کہ خدا سے بھی سیدھی سنجیدہ تعلق نہیں ہے اور اپنے آپ سے بھی نہیں ہے۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہمارا کوئی تصور تاریخ نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایک ٹیمپورل بینگ، میں اس میں تو کوئی شک نہیں نا، چاہے کسی سے بھی کہو سب کہیں گے ٹھیک ہے کہ میں ایک زمانی وجود ہوں، میں فری ول رکھنے والا ایک زمانی وجود ہوں، میں اخلاقی شعور رکھنے والا ایک زمانی وجود ہوں جسے یقیناً مرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آدمی مستقبل کے، بالکل مستقبل کی ایک ذمہ داری ڈالنے والی پریزنس سے کبھی غافل رہ سکتا ہے؟ شعور کی حرکت ہی مستقبل میں ہے نا، تو شعور ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے۔ اب کیا مستجار ہو جائے، وہ ہو جائے، مستقبل بس یہ کہ کل کیا ہونا ہے۔ تو مستقبل اگر سکڑ جائے یا مبہم ہو جائے یا اساطیری بن جائے، مائتھولوجیکل بن جائے، تو سمجھیں کہ ہم آدمی ہونے میں سنجیدہ نہیں ہیں، ہم نہ آزاد ہیں نہ ذمہ دار ہیں، اور مساوات جو میں نے عرض کی نا کہ انسان لازم ہے کہ آزادی اور مساوات کی قدر پہ انسانی اجتماعیت کی بنیاد ہے، کسی نظریے پر نہیں ہے۔ اجتماعیت جو ایک میکینیکل اجتماعیت ہے، اس کی بنیاد ہے میں بھی آزاد تم بھی آزاد، میں تمہارے برابر تم میرے برابر، تمہارے بھی حقوق میرے بھی فرائض وغیرہ۔ تو یہ سارا جو ڈائلیکٹسزم ہے، آزادی ڈائلیکٹیکل ہے، آزادی سے سمیٹنا اور اچھل کود تھوڑی ہے، یہ ڈائلیکٹیکل ہے، اور اس کا سارا ڈائلیکٹسزم جو ہے وہ باطنی ہے، فرد میں، اور خارجی ہے پالیسیز میں، ریاستی اداروں کی شکل میں۔ کیا رہ گیا ہے اب اس میں؟ آپ خلا بھرتے جا رہے ہیں کہ خلافت لائیں گے، امامت لائیں گے، ولایت لائیں گے، وہ بھرے جا رہے ہیں اپنا وہ، اور وہ لوگ اور والیوم تیز کر کے دنیا کو سنوا رہے ہیں کہ دیکھو یہ آئے ہیں امامت والے، یہ آئے ہیں خلافت والے، یہ آئے ہیں تسخیر عالم کرنے کے لیے۔ تو دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے کہ جیسے ایک ٹڈے پہلوان کی طرح ہم رستم کو للکارے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسباب کا ادب نہ کرنے والوں کو متوکل نہیں مانتا۔ تو اسباب کا ادب کرو، وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اسباب اللہ کی تکوینی اور تخلیقی نعمتیں ہیں، اور اسباب کو درست طریقے سے استعمال کرنا یہ انسان کے شعور میں اللہ نے پہلے سے ودیت کر رکھا ہے
تو آپ اسباب ہی کے منکر ہیں یا اسباب کو پست کرنے کے مریض ہیں، تو آپ کا شعور انسانی بننے میں ناکام ہے، تو ایمانی بننا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ میری رائے یہ ہے، مطلب دو تین طرح کی، جیسے سمجھ میں یہی آتا ہے، اللہ جانے کے اثر کیا ہوتا ہے، لیکن قرون اولیٰ کے سلف کو دیکھتے ہوئے مذہبی اصطلاحیں استعمال کیے بغیر، کیونکہ مذہبی اصطلاح استعمال کرتے ہی مجھے ذمہ داریوں سے فارغ کر دیتی۔ آج کل ہم نے مذہبی اصطلاحات کو ایسا بنا رکھا، انشاءاللہ ہو جائے گا، وہ اتنے یقین سے انشاءاللہ تو صحابہ نہیں کہتے تھے کہ ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں ہو جائے گا، اور بس یہ یعنی مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سب نہیں، یہ اللہ سے مذاق ہے۔ لیکن سر دست اللہ سے مذاق تو ہمیں بہت ڈرا دے گا، پہلے جو ہم اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں نا، اس پر گھبرانا چاہیے اور اس کا فوری علاج کرنا چاہیے۔ تو پہلا یہ کہ خواہش کا رد کرنے کی آپ کے اندر طاقت کتنی ہے، آپ اپنی خواہشات کو رد کر سکتے ہیں، اس پر لگام ڈال سکتے ہیں، یہ طاقت آپ کے اندر فی الحال کتنی ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ سے ہمدردی ہے تو نمبر 1 یہ کہ جس کا ذہن اس کی خواہش پر غالب ہے، اور یہ غلبہ کبھی کبھی لوز تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ دروازہ جو حفاظت کا ہے وہ کبھی کسی غفلت سے کھلا رہ گیا تو چوہے اندر آ گئے تو انہیں پھر بھگا دیا گیا، لیکن دروازہ ارادے سے کھلا رکھنا کہ آؤ سب لوگ آ جاؤ، وہ نہیں۔ دوسرا یہ خواہش پر گرفت نارمل آدمی کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہم احساسی، یعنی ہمارے آپ کے درمیان آزادی اور مساوات اور اپنے دین کی بنیاد پر مواخات کا جو نظام برپا کیا گیا ہے، آزادی اور مساوات نظام فطرت ہے اور مواخات نظام ہدایت ہے۔ تو یہ نظام فطرت کو پہلے دیکھیں کہ کیا واقعی ہمارے اندر مساوات ایک عمل کی طرح، ایک متحرک قدر کی طرح موجود ہے؟ وہ یقیناً نہیں ہے میرے اندر، مطلب تو اس مساوات کو متاثر، اس فطری مساوات کو متاثر کرنے کے میرے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں نا، مجھے فطرت بھی حکم ہے، ہدایت بھی حکم ہے، فطرت بھی حکم ہے۔ فطرت کو کہتے ہیں جبر محمود، یعنی انسان کے لیے فطرت، تو اس کا انکار کرنا گویا بہت زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو اب جیسے آنکھ دیکھنے سے انکار کر دیتے، کتنا بڑا جرم ہے، کچھ غلط سلط دیکھ لے یہ چھوٹا جرم ہے، لیکن دیکھنے ہی سے انکار کر دے تو کتنا بڑا جرم ہے۔ تو فطرت کا انکار اس طرح کیا ہے کہ کان سننے سے منکر ہو گئے، باقی ہو گئے۔ میں جیسے اپنے اندر جھانکوں کہ بھئی میں واقعی سب انسانوں کو برابر سمجھتا ہوں بشمول اپنے، تو جواب آئے گا نہیں۔ اب میں پوچھوں گا اپنے ہی آپ سے، اب آپ کسی کو جواب دے نہیں ہیں، یہ سب پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اب پوچھوں گا کہ کیوں نہیں ہے، میں فلاں سے اپنے آپ کو برتر کیوں سمجھتا ہوں، بس اس جواب میں آپ کی پوری شخصیت آ جائے گی اور پورا مرض آپ کی سمجھ میں اپنا آ جائے گا، بس اس کا بلا انتظار ازالہ کریں۔ وہ سبب ایسا ہے جیسے آپ کی گردن پہ کوئی کالا کوہستانی بچھو بیٹھا ہوا ہے، اب اس میں آپ یہ سب تھوڑی کریں گے ذرا ٹھہر جاؤ تھوڑا سا کوئی آ جائے تو یہ اتار دے گا، کیا کریں گے آپ اس وقت؟ فوراً پھینکیں گے اسے، اور وہ چاہے ہاتھ پہ ڈنک مار دے، آپ کو گوارا ہے، آپ کی شہرت پہ تو ڈنک نہ مارے نا۔ تو اپنی بہتری کے لیے تکلیف اٹھانا اسی
حد تک ہے کہ شہرگ میں وہ زہر نہیں گیا، ہاتھ پہ کچھ تکلیف اور درد ہو گیا تو میں 100 جان سے اسے قبول کروں گا نا. تو وہ آپ کے پاس، آپ نے کہا کہ میں صاحب علم ہوں، یہ جاہل ہے تو میں اس سے برتر ہوں. تو اب آپ کی شخصیت کا ایک پہلو سامنے آ گیا نا کہ آپ علم کا دعویٰ رکھتے ہیں اپنے بارے میں اور خود وہ اس دعوے کا یقین ہے آپ کو. تو آپ اب جس چیز کا بھی علم رکھتے ہیں، جس ڈسپلن آف نالج میں آپ آگے ہیں، اس کے بڑے لوگوں کو پڑھنا شروع کیجیے تو ایک دم اپنی اوقات میں آ جاتا ہے آدمی. آپ کو کسی بھی علم میں خود پر اعتماد ایسا ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر مجھ سے بڑے بنے بیٹھے ہیں تو اس علم کے جو بڑے ہیں ان سے اپنا موازنہ اور ٹکراؤ وغیرہ کروا کے دیکھیں تو ایک دم شرنک کر جائیں گے آپ. پھر وہ ان پڑھ آدمی آپ کو برتر لگنے لگے گا اپنے سے، کیونکہ آپ ایک وہم میں آئے ہوئے تھے اتنی مدت تک، وہ کم از کم اس وہم سے تو آزاد ہے نا. اب وہ مجھ سے برتر ہے تو سبب ڈھونڈیں. اور تیسرا یہ کہ مجھے اپنے رشتے اور تعلقات، دوستی، جو بھی سماجی، ایک سماج کیا ہے؟ رشتوں کا ایک نیٹ ورک ہے. تو اس نیٹ ورک میں احساسات درکار ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ تعلقات کی جس ڈومین میں احساسات لازم ہیں یعنی فطری ہیں، وہ نہ ہوں تو وہ تعلق خود میری نظر میں تعلق نہیں ہے. تو ایک مرتبہ دیکھیں کیا وہ احساسات اپنی تازگی کے ساتھ آپ میں موجود ہیں. یہ بہت کارگر بات عرض کر رہا ہوں. یہ تیسرا مشورہ ہے کہ والدہ، والد، ایک تو گھر کے رشتے ہیں، پڑوسی، پھر دوست، پھر طبقاتی تقسیم جو جابرانہ ہے وغیرہ وغیرہ. ان سب سے آپ تعلق پسندیدہ یا ناپسندیدہ احساسات کی شہادت اور جذبات کی کمک کے ساتھ رکھتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ ایک زندہ نظام تعلق کے حامل ہیں یا نہیں؟ تو یہ پوچھ لیں اپنے آپ. ہر آدمی بس کس دوسروں کی فکر نہ پڑے، یعنی دوسروں کی فکر پیسے میں تو ہے نہیں، اور یہ سب باتوں میں سب دوسروں کی فکر ہے کہ یہ ہو جائیں. یہ کبھی یہ کہ دیکھو میں غریب، اچھا یہ سب امیر ہو جائیں، یہ کوئی کہے گا؟ تو یہ کہنے پہ سب راضی ہیں کہ جنت میں چلے جائے یار، ہماری خیر ہے. یہ سمجھتے ہیں ایثار ہے کوئی. تو یہ نہیں، یہ بس یہ 3 سوالات سے خدا کے لیے ہر شخص اپنے آپ کو گزارے، اور اس میں کسی بھی طرح کی پیشگی تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. فطرت وہ ہے جو ہر وقت یا تو وہ غفلت میں ہے یا نظر میں ہے بس. یعنی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کوئی نصاب نہیں پڑھنا پڑتا نا. تو اسی طرح فطرت ہے ہماری. تو اپنی فطرت تکوینی، فطرت الہی کو بیدار کریں. وہ عرب میں جو آئے تھے وہ کتنے برے لوگ تھے، سب کچھ تھے، لیکن وہ اپنی فطرت تعلق میں بہت پختہ تھے اور بہادر تھے، کیونکہ تعلق میں سچائی آدمی کو بزدل نہیں رہنے دیتی، بہادر بناتی ہے. اور اگر آدمی صرف اپنے سے متعلق ہے تو وہ بزدل ہے، وہ چوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے. لیکن اگر آپ کو سے میں متعلق ہوں وفاداری سے اور احساسات سے، تو آپ کو پیش آنے والا خطرہ خود مول لے لوں گا. لیکن اگر میں خود اپنے ہی میں رہتا ہوں تو میں ہر خطرے سے بھاگوں گا. یہ 3 سوالات ہیں. اور بھائی ضرور کرنا یار، یہاں تو بیٹھ کر چٹکلے بتاتے رہتے ہیں، اللہ جانے کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن یہ کہ یہ ضرور. اور ہاں، آزادی بندگی کے پیراڈائم میں ہے، ہمیں تو اللہ نے خود ہی دے رکھی ہے. آزاد
اللہ کی بندگی کے سانچے میں ڈھلا ہوا وجود ہی آزادی اور مساوات کی قدروں کو زندہ رکھتا ہے۔ تو اب یہ کتنی بڑی آسانی، سانچہ مجھے نہیں بنانا، سانچہ بنایا ہے، تو آزادی بندگی سے مشروط کرو، مساوات فطرت سے مشروط کرو، مواخات کو ایمان کی شرط پہ لازم کرو۔ تو آسان ہے، یہ بہت سمپل ہے، مطلب اس میں کوئی ڈگری وغیرہ ہونے کی ضرورت تھوڑی ہے، صرف سچا ہونے کی ضرورت، سچا اور پیور، جیسے خالص شعلے کی طرح ہوتا ہے، جو دھواں نہیں دیتا نا، اس شعلے کی طرح۔ تو وہ شعلہ کہاں ہے یار؟ دیکھ لو، ہے بھی یا وہ سب بجھا گیا؟ اب یہ سب دیکھنے کی، آپ کا پڑوسی آپ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے، یہ سب دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ آپ کے اندر ایثار کتنا ہے، ایثار صرف دنیاوی ٹرمز میں ہے، ایثار کتنا ہے، انکسار کتنا ہے۔ انکسار کا مطلب ہے کہ اللہ کی بندگی میری ہر شناخت پہ غالب ہے، اور بندگی چھوٹا رہے بغیر حاصل نہیں ہوتی، بندگی چھوٹا رہنے کا مزاج پیدا کرتی ہے، آزادی کے بل پر بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والوں کو اب یہ بھائی کرنا ہے۔ اور اس میں شاعری وغیرہ پڑھیں، جو آئیڈیلسٹک، جو ایموشنل چیزیں ہیں نا، جو احساسات کو بیدار کرتی ہیں، شاعری پڑھیں تو وہ احساسات پہ جو زنگ لگ گیا ہے نا، وہ پھر بڑی بڑی باتیں سوچا کریں، محبوب بنائیں، عاشق بنیں، محبوب بنائیں۔ تو اگر کوئی شخص، کوئی بھی، کسی کا کوئی بھی محبوب ہے، وہ یہاں آ کے اپنے محبوب کی تعریف کر کے دکھائے، اور وہ تعریف ایسی ہو کہ وہ بڑے سے بڑے معزز اور مکرم آدمی کے سامنے میری زبان سے نکل سکے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور کہیں کہ وہی تمہاری بیوی تمہاری محبوب ہے، اس کی تعریف کر کے دکھاؤ، اس کے اسباب محبوبیت بتاؤ، تو میں بلا تکلف شروع ہو جاؤں۔ مجھے پیسہ محبوب ہے تو پیسے کو بھی وجہ محبوبیت ایسی بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے شرمانے کا ڈر نہ ہو۔ چلو اس پہ چیک کر لو، مطلب ہم نے تو کئی لوگوں کے خط لکھے ہیں، عاشق وہ تھے، محبوب ان کا تھا، اظہار ہم سے کرواتے تھے۔ یہ تو حال ہے محبت وغیرہ کا۔ وہ بلاؤ نا، وہ کہ فلاں حضرت سب کی وہ بتا دیں گے کہ ایک معجزاتی اور اوتاری انداز سے سب بڑے لوگوں کی تعریف وہ کر دیں گے۔ وہاں اسے روک کر ذرا کہیں کہ اللہ کی تعریف کرو۔ بڑے سے بڑے خطیب کو میں نے گونگا ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ حضرت علی کی تعریف، حضرت عمر کی تعریف، حضرت امام حسین کی تعریف، سب لگے ہوئے ہیں، صبح کر دیں گے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں کو میں نے کہا کہ یار اب اللہ کی تعریف کر کے دکھاؤ بغیر کسی حوالے کے۔ نہیں، تمہارے اندر اللہ کے لیے کون سے احساسات موجود ہیں، وہ بس ایمانداری سے بیان کر دو، تو ہو تو بیان کریں نا۔ فی الحال تو بھائی ہمیں اپنی آدمیت بچانی ہے تاکہ ہم پر ہدایت اثر کرنے لگے۔ ہدایت فطرت پر رہنے والوں کو مخاطب پر اثر کرتی ہے، اور فطرت سے باغی لوگوں کو فطرت کی طرف لاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھ لیجیے نا، لوگ فطرت سے باغی تھے، ان کو ان کی فطرت پہ لایا گیا، لوگ ہدایت سے محروم تھے، انہیں ہدایت کی طرف لایا گیا۔ یہ بھائی کو خاص نہیں، یہ دوا ہے میری، یہ دیکھ لیں، یہ نہیں کہ آپ کو نہیں ملی مجھے۔ اور چاہاں ایک بہت کرٹیکل مسئلہ جو ہمارے یہاں ہے وہ ہے اتھارٹی کا۔ ہم
مطلب آپ نے جنوبی ایشیا کے باہر شاید آپ مسلمانوں میں نہ دیکھیں کہ ان کے نام ایسے ہوں کہ غلام فلاں، کلب فلاں اور کنیز فلاں، بالکل نہیں عربوں میں ادھر ادھر. آپ باہر نکل کے دیکھ لیں تو یعنی کہ حتیٰ کہ غلام نبی اور تو یہ آپ کی قومی سطح کو ظاہر کرتا ہے نا یہ رواج. اور یا تو غلام ہیں یا پھر آقا ہیں. تو غلام فلاں ہیں گھر جا کے آقائے فلاں بن گئے. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے نا، اور نفسیاتی پستی کی انتہا ہے کہ میں خود کو کسی کا غلام کہوں، کسی کا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غلام بنانے تھوڑی آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے نام بدلے ہیں ان کے ناموں میں کس کا غلام بنایا انہوں نے؟ سب کو عبداللہ، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحمن. تو یہ ایک عجیب و غریب وہ ہے. پھر یہ کہ ہمارے یہاں اور بھی زیادہ پستی کہ ظاہر ہے کہ ہم اگر حضرت علی کے غلام ہیں تو ان کی اولاد در اولاد در اولاد کے غلام ہیں. ہم فلاں بڑے آدمی کے غلام ہیں، بڑے پیر صاحب کے غلام ہیں، غلام محی الدین ہیں. تو بس جو بھی ابن محی الدین و محی الدین کے نسب میں جو بھی آئے گا ہم جیسے اس کو جہیز میں ملے ہیں غلام. یہ کیا بے وقوفی ہے! یعنی اپنی ساری غلامی صرف کر دیتے ہو اللہ کے محتاج بندوں پر. اللہ کے لیے غلامی کا کوئی جذبہ یا کوئی تصور رہ ہی نہیں گیا. جب ساری یہیں پہ خرچ کر دی تو غلام وہی زیادہ پختہ ہوتا ہے جس کا آقا ایک ہو. تو اب سب کے اپنے اپنے آقا ہیں کہ غلام محی الدین ہے تو غلام معین الدین نہیں ہوگا، وہ وفادار ہے. تو سارا جذبہ بندگی وہ سب صرف کر دی چکا ہے تو اللہ کے لیے اس کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ تو ہم اللہ والوں سے ہوتے ہوتے اللہ تک اگر پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے پلے میں اس کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا. تو پیری مریدی یہ سب جو پیری مریدی کا جو کلچر ہے یہ اس آزادی کا اور مساوات کا سب سے بڑا دشمن ہے. بھائی 10 لوگوں کے احسانات ہوتے ہیں تو اب احسان مند ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ کہ غلامی میں چلے جانا اور عملاً انفالبل بنا لینا یہ سب بہت خطرناک باتیں ہیں. تو جس سے آپ کو اختلاف نہیں ہے اس سے آپ کا شاگردی کا تعلق بھی مشکوک ہے. اگر پیر صاحب سے آپ کو کچھ مختلف خیالات آپ کے نہیں ہیں تو آپ اپنے پیر کے مرید نہیں، بندے اور امتی ہیں. اور یہ سب کیا مذاق بنا رکھا ہے کہ وہ پاؤں چومنا، ہاتھ چومنا اور یہ وہ اور سرکار دربار اور فلاں فلاں ساری تو بادشاہت اب انہوں نے محفوظ کر رکھی ہے. تو نہیں، آزادی ہے کہ میں آپ کے لیے خود کو چھوڑ سکتا ہوں بشرطے کہ وجہ جینوین ہو. آزادی کیا ہے؟ ایثار کی آزادی ہے. جو بہت کمزور ارادے کے لوگ ہیں یا جو آپ فطرتاً آزاد نہیں ہیں، وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سخی ہوں؟ سخی آدمی جو بھی آپ دیکھیں گے کسی بھی طبقے کا ہو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، مطلب یوں کر کے رہتا ہے اور بہت مطمئن ہوتا ہے، حالات کے جبر میں رہتے ہوئے مطمئن رہتا ہے. تو یہ سب مثالیں اب کتابوں ہی میں رہیں گی یا ہمارے اندر بھی کچھ یہ پیدا ہوں گی. تو آزادی کو جو متاثر کرے، چاہے دین کے نام پہ کرے، چاہے یعنی اپنی غلامی کی طرف بلانے والا ہر شخص اور ہر سلسلہ اور ہر تعلق یہ مشرکانہ نفسیات سے پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ سے دور ہو جانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے.
جس کا آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ ایک تقدس کی فضا میں ہے. تو ہم اختلاف کریں تاکہ یہ کہ میں ایک نقصان سے بچ جاؤں. مطلب مجھے نقصان سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو تکلیف سے بچانا میری ذمہ داری ہے، اور ہم دونوں اس ذمہ داری کو نبھانے کے پابند ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی مدد کے یکساں طور پر ضرورت مند ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں انا الحق اور مرید صاحب کہہ رہے ہیں؟ وہ مرید کو چاہیے نا کہ وہ روکے کہ بھئی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ جہنم میں جائیں گے. تو ان کی محبت ہی میں روک دے. ہمارے یہاں فقہ میں کہا جائے، لکھا ہے کتابوں میں نے پڑھا ہے، یعنی بعد والوں کتابوں میں، کہ امام فقہ سے اور شیخ سے کسی بات کی دلیل مانگنا جو ہے وہ غلط ہے. اب یہ کیا ہے یہ سب کہ ایک امام کوئی بن گیا، ہم اس سے دلیل بھی نہ مانگیں کہ بھئی یہ کہاں سے آپ نے یہ رائے نکالی ہے. اور پیر صاحب تو خیر ظاہر ہے وہ تو عرش کے بالکل 6 انچ نیچے بیٹھتے ہیں. کیا مذاق تھا. اور لوگوں کی تکریم آدمیت دین کے مقاصد میں سے ہے، یعنی یہ کوئی حکم وغیرہ نہیں ہے، یہ دین کا جوہر جواہر جو ہیں جن پہ الگ سے کوئی نس مانگنے کی ضرورت بھی تکلف ہے اور غیر فطری ہے. کہ تکریم آدمی، تو یہ تکریم آدمی کی خلاف ورزی نہیں ہے. ایک بالکل جاہل سے پیر صاحب ہندوستان سے آئے، بہت پہلے بات ہے، میں کراچی میں تھا تو میری عمر ہوگی کوئی 18 برس کے. تو میرے ایک دوست ان کے مریدوں میں سے تھے، وہ کہا چھوٹے حضرت، وہ چھوٹے حضرت کہلاتے تھے، اور جو یہاں تھے وہ بڑے حضرت کہلاتے تھے. تو چھوٹے حضرت ہندوستان کا محاذ سنبھالے ہوئے تھے، بڑے حضرت یہاں. تو چھوٹے حضرت آئے، بہت خوبصورت اور وجیح آدمی، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بنیان پہنے ہوئے. ہندوستانیوں میں یہ بے ڈنگا پن بہت ہوتا ہے کہ یہ لباس عجیب عجیب طرح کا. خیر بنیان پہنے بیٹھے تھے. ہمارے دوست نے ان کی دست بوسی وغیرہ کی تو اپنا ایک واقعہ سنانے لگے. کہنے میرا ایک مرید چمبل کی وادی سے گزرا. چمبل وہاں بہت مشہور جگہ ہے، ڈاکو وغیرہ، بڑا جنگل ہے. کہنے وہ چمبل کی وادی میں سے گزر رہا تھا رات کے وقت، اور اسے کم از کم 20-25 میل پیدل چلنا تھا. تو وہ یقینی موت تھی، یا تو درندے کھا لیتے یا ڈاکو پکڑ لیتے، اور واقعی یہ صورتحال. کہنے وہ 20-25 میل چل کے فجر کے وقت پہنچ گیا مسجد میں. تو مسجد والوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ مسافر ہیں، نئے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہاں سے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا بات، جھوٹ بولتے ہو تم؟ انہوں نے کہا نہیں قسم کھا کہہ رہا ہوں، میں تو رات بھر جنگل سے چل کے آیا ہوں. وہ لوگ حیران کیونکہ مقامی تھے، انہیں معلوم تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے آ گئے، یا کوئی خاص وظیفہ ہے یا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک وظیفہ کرتا ہوا آیا ہوں. تو ان لوگوں کا تو مفاد تھا کہ معلوم ہو جائے تو ہم بھی کچھ کر لیا کریں. تو انہوں نے کہا وہ وظیفہ کیا ہے؟ ان کا میں اپنے پیر کا نام لیتا ہوا آیا ہوں. بس ادھر ایک بار ادھر کرتا تھا، ایک بار ادھر زور سے کہتا، بس صرف اپنے شیخ کا نام لیتا ہوا آ گیا. اچھا یہ اس وقت انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میرے مرید کا، یہ میں نے تو آخری بات پہلے کہہ دی. کہنے عجیب صادق مرید اور فلاں اور ڈماں. تو مجھے شرارت سوری، میں نے کہا کہ حضرت وہ کن کے مرید تھے وہ صاحب؟ تو کہنے بھئی ہمارے ہی تھے. پورا آپ نے تاریخ سے لڑنے کے لیے کرامتوں، حکایتوں اور ان سب کا ایک تومار کھڑا کر رکھا ہے. جو بارش ہی سے اڑ جائے گا تو تاریخ تو طوفان ہے، اس کے آگے آپ کیا سروائیو کریں گے؟
اچھا اب یار کچھ شعر سنا دوں اپنے وہ، تاکہ احساسات وغیرہ بات کی ہے نا، تو تھوڑا تھوڑا سا ایک آدھے فقرے میں ہنٹ بھی دوں گا، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ چیزیں معمول کے احساسات میں فکسڈ ہوتی ہیں، وہی چیزیں احساس کی انفرادیت یا لطافت کے ساتھ مختلف کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ تو احساسات میں انجماد ہونا موت ہے۔ اب کسے تاب لب کشائی ہے، اب کسے تاب لب کشائی ہے، خاموشی بولنے کو آئی ہے۔ تو اب اس کے معنی بھی بہت میرے ذہن میں ہے، لیکن یہ کہ خاموشی اور بولنے کو جوڑنا، یہ گویا خاموشی اور بولنے دونوں سے منسلک مروجہ احساسات میں جیسے ایک نیا بلینڈ پیدا کرتا ہے، ان کے تضاد کو ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جیسے ایسے ہی تاکہ فائدہ ہو کچھ ہو، بات یہ ہے کہ زندگی ساری، بات یہ ہے کہ زندگی ساری وقفہ صبر آزمائی ہے۔ اب اس میں معمول کا احساس ہے، یا ساری عمر ترستے رہے، بیمار رہے، غریب رہے، تو ہماری نظر میں تو زندگی بس صبر کا امتحان ہے۔ سادہ مطلب یہ ہے، لیکن مراد یہ نہیں ہے۔ بات یہ صبر میں نے دنیا سے کیا ہے، اللہ سے وفاداری کے معنی میں، کہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہمیں ایک دریا میں ڈالا گیا ہے، یہ کہہ کے کہ اس میں بھیگے بغیر ساحل تک پہنچو، تو یہ صبر آزمائی ہے۔ وہ مسافر ہوں جس کے چاروں طرف، وہ مسافر ہوں جس کے چاروں طرف، نا کجائی ہی نا کجائی ہے۔ اب یہ آدمی کا آتھینٹک ہونا، یا آدمی کا صرف زمانی مکانی نہ ہونا، یہ اس میں کہ میرے چاروں طرف غیب ہے، نظر آنے والی دنیا کو میں نے غائب کر رکھا ہے اور غیب کو حاضر کر رکھا ہے۔ از عدم تا عدم یہ دشت وجود، از عدم تا عدم یہ دشت وجود، امتحان شکست پائی ہے، کہ نہیں تھے ہو گئے اور پھر نہیں ہوں گے، تو عدم سے عدم تک کا راستہ ہے جو ہمارا وجود ہے۔ تو یہ دشت وجود جو ہے یہ قید کی طرح ہے، امتحان کی طرح ہے، سختی کے احساس کے ساتھ ہے۔ تو شکستہ پائی کا امتحان دے رہے ہیں ہم جی کر، اس کو دیکھا تو آج حیرانی، اس کو دیکھا تو آج حیرانی، آئینے کی سمجھ میں آئی ہے۔ حیرانی آئینے کی صفت ہوتی ہے۔ تو ابھی تک یہ عام لوگوں سے حیران ہوتا آیا تھا، اسے دیکھا تو اس سے خود پتہ چل گیا کہ حیرانی کہتے کسے ہیں۔ ہم بھلا تجھ کو دیکھ سکتے ہیں، ہم بھلا تجھ کو دیکھ سکتے ہیں، کیوں یہ بے وجہ منہ چھپائی ہے۔ اور آج تک ہم یہی نہیں سمجھے، دماغ کو فرحت میں رکھنا چاہیے، مشقت میں نہیں، ورنہ وہ تخلیقی ذہن مردہ ہو جاتا ہے۔ تو آج تک ہم یہی نہیں سمجھے، نہ سمجھنے میں کیا برائی ہے، کہ اس کو فلاسفائز کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ کھیل کی طرح ہے۔ دجلے دل کے، دل کیا ہے؟ سورس آف ایموشنز ہے، سورس آف پیشن ہے، وہ ایک زخار مواج دریا۔ دجلے دل کے قطرے قطرے میں، موتی بننے کی دھن سمائی ہے۔ دل ایسا ہونا چاہیے،
کس نگہ نے کیا گلستاں سیر، کہ کس نے آج گلستان کو دیکھا، کس نگہ نے کیا گلستاں سیر، ایک غیبی بہار چھائی ہے۔ آدمی کے دیکھنے سے جو ہے وہ دنیا خزاں سے بچ سکتی ہے۔ اب یہ آدمی سے محبت کا اظہار ہے، لیکن اس کا اظہار جیسے کسی اور طرح ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے آدمی زاد ہے وہ خوش قامت، وہ خوش قامت، ہاں مگر چہرہ ماورائی ہے۔ تو چہرہ اوپر ہوتا ہے ماورائی، ہاں مگر چہرہ ماورائی ہے۔ جس پہ ہے آفتاب سایہ فگن، جس پہ ہے آفتاب سایہ فگن، وہی درویش مصطفائی ہے۔ وہی درویش میرے اور اس کے درمیاں جاوید، یہ ذرا پیراڈاکسیکل ہے، میرے اور اس کے درمیاں جاوید ایک دیوار آشنائی ہے۔ کئی دیواریں جن میں ایک دیوار اسے جاننا ہے۔ ایک سوال ہے، بہت سارے لوگ جو ہے آپ کو بھی پیر کی طرح دیکھتے، ہاں نہیں تو اب جو ان کی بری عادت ہے، ہمارا اس میں کوئی نہیں بھائی۔ میں ویسے بالکل ہمیشہ کے لیے واضح کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں فرق پڑتا ہے عمر سے۔ تو جو چھوٹا ہے عمر میں وہ اس طرح رہتا ہے جیسا ہماری مذہبی تہذیب میں ہے نا، جیسے گھر کی طرح میں ہر ایک یا تو تعلق نہیں رکھتا یا سنجیدہ اور بے تکلف رکھتا ہوں۔ تو بس جیسے اب آپ لوگ کیونکہ سبھی مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، بعض لوگ تو بہت زیادہ، تو ایک بات کرنے کے انداز میں ایک پدرانہ سی وہ ذرا آ جائے تو وہ نیچرل ہے۔ ہاں لیکن مجھے سخت ترین نفرت ہے اس بات سے، یہ جو قریب رہنے والے جانتے ہیں کہ کوئی جذباتی ہو تعلق میں، یعنی کہ وہ کہے کہ میں گھر کا خیال نہ رکھوں گے، وہ مجھے شدید ترین اس سے نفرت ہے کہ آدمی جیسے قبلہ بن کے بیٹھے۔ اور اس میں خطرہ کتنا ہے، پیروں کو یہی نہیں پتہ کہ پیر بننے میں خطرات کتنے ہیں۔ مرید کو تو خطرہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اصل خطرہ تو پیر کو ہے جو جاہل آدمی یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اللہ تک پہنچا دوں گا۔ وہ دنیا وصول کر کے جنت عطا کر رہا ہے، کیا مذاق ہے یہ سب۔ ایک یہ اور ایک یہ کہ ہر آدمی کا کسب، یعنی اس کا رہن سہن گزر بسر کے اسباب یہ معروف ہونے چاہیے، سب کے سامنے ہونے چاہیے کہ بھئی میں نوکری کرتا ہوں، میں یہ، کیونکہ یہ چیز غیرت کے خلاف ہے کہ آپ سے میں پیسہ قبول کروں۔ اب یہی فطرت پر رہے بغیر ہدایت کرتے رہو گے تو نذرانے وغیرہ اسی بنیاد پہ چل رہے ہیں نا۔ تو یا تو میں آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ مقروض ہو جاؤں، لیکن یہ نہیں آپ کو گھیروں گا کہ آپ نذرانے کریں اور یہ مردوں کی غیرت کے خلاف ہے کسی سے یہ کرنا یا قیمتی تحفہ لینا۔ ہاں پان وان کو لا دے وہ بیچیے۔ یہ اب یہ جیسے میں نے ہمیشہ کے لیے ایک بات کہتی ہے، ایک کمی کر ساتھ یہ رہی ہے کہ اگر میرے کمنٹ میں کوئی نقصہ تو اس کی حال ہے، لیکن جب پروتوکال ری کام دیکھتے ہیں یا بڑی شخصیات اتنی بھائی، ان کا جو دراصل میسج ہوتا ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انسانی شعور تو گد ہو جائے۔ یہ ذرا سا یاد رکھیے گا کیا کہنا۔ انسانی شعور کو بم جب نام دی غرض آیا تھا کہ ہم لوگ اور نے چاہتا بھی محی الدین غلام محی الدین سے
مولودین ہمیں قطع لقب ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا. تو دید عالمہ کو دیکھیں تو ایک شعر آگ کی بات کرتے ہوئے میرے ذہن کے اندر میں لاشوں میں یہ شعر ہوتا تھا. وہ کہتے کہ گرل کی رائے دو پرست کے وہ رب تم پیس جب منکر نے کرا کے پوچھے کہ عبداللہ کو دادر رب کون ہے وہ یا ماں کس کی رب ہے دل قیبانہ ہے ماں میں کہوں گا میرا رب وہی تو ہے جس کی میرے دل کو کی آگ کا دیوانہ بنا کیا یہ پاک کی طرف آئی دھوبی کا دے شوق تیرا اگر نہ ہو گئی نماز تھا ماں میرا بے آپ ہی لاکھ کلا سے کلتی کا. تو ان لوگوں کے میسج کی بیسی وضو ہے کہ انسانی شعور کو بلند کرنا ہوفیا. آپ میں جن لوگ کے شامدہ یہ ویسے آپ نے واقع سنیریا سے کوئی رکھا تھا کہ ان کی خود پذیر آئی تھی. ان چیزوں کو دیکھ کے یا معاشرے لی چیزوں کو ہم شاہدہ کر کے کیا بندے اس شعبے کا انکار جان دینا چاہیے یا درست اور نصر کی اتشاف کی کرنا ہاں اب ذرا یہ آخری فقرہ میں سمجھ گیا سوال. ہاں آگے پہلے کیا کہا وہ جو آپ نے مثالیں دیں غلام کی اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگان دین کا مقصد یہ رہا کہ انسانی شعور کو بلند کیا جائے. تو اگر کہیں سے کوئی مسئلہ بھی ہے تو اس شعبے کا ہم انکار تو نہیں کر سکتے. جیسے اقبال ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. یہ انہوں نے آپ کی بات پوری بتا دی ہے. نہیں شعبے کا انکار کوئی نہیں کرتا. ہم تو میں اس پر تنقید صوفی کی طرح کرتا ہوں. میری ساری تربیت صوفیوں کی ہے. اب اور بھی کچھ سندیں بھی ہیں میرے پاس تو وہ نہیں. لیکن اگر کسی نظام میں ایسی خرابی غالب آ جائے کہ جو اس روایت کے مقاصد کے خلاف ہو تو اس نظام کو رد کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلام محی الدین میں محی الدین کا انکار ہے. آپ سمجھ رہے نا. تو اگر تصوف کو سنجیدگی سے اپنے لیے مفید بنانا ہے نا تو پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ تصوف اپنی اصل فارم میں ما قبل سلاسل تھا جب سلاسل وجود میں نہیں آئے تھے. حضرت جنید یہ اس تو وہ پیری مریدی کا نام نہیں تھا. پیری مریدی کا اب انکار کرنا ضروری ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میرے 70 مشائخ ہیں. پہلے میرے ماموں تھے پھر فلاں پھر فلاں. یہ شیخ علی حجویری صاحب یہ بھی ما قبل سلاسل ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے فلاں جگہ وہ شیخ ہیں فلاں علاقے میں میرے وہ شیخ ہیں. سمجھ رہے نا اب. اور یہ لوگ آپ نے کبھی پرانے صوفیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بزرگوں کی منقبتیں لکھیں؟ پرانی جتنی امہات الکتب ہیں تصوف کی اس میں پیری مریدی اور یعنی پیروں کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے. سارا ذکر تعلق باللہ زہد اور حب دنیا سے آزاد رہو. اب جہاں حب دنیا ہی اب بنیاد بن جائے جہاں زہد کہیں نظر ہی نہ آئے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس روایت کے نمائندے نہیں ہیں. اور سب سے بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ تصوف پیری مریدی کا نام نہیں ہے. تصوف گدی نشینی کا نام نہیں ہے. تصوف خانقاہیں تعمیر کرنے اور مزارات بنانے کا نام نہیں ہے. جو سب سے بڑے لوگ ہیں وہ گمنام رہے ہیں اسی روایت میں. انہیں کوئی نہیں جانتا. وہ لکھا ہے کہ انہیں قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا آدمی تھا. تو یہ نہیں یہ تصوف سے بغاوت سے ہم لڑ رہے ہیں. اور یہ سب کی تو کوئی رعا ہے. یہ تو یہ یقیناً مشرکانہ ہے کہ غلام فلاں یا قلب پہلے وہ پہلے جیسے اہل تشیع میں ہوتا تھا قلب علی قلب عباس یعنی کتے کے معنی میں کہ جب زیادہ زور پڑا تو انہوں نے کاف کو قاف بنا دیا کہ قلب. اب انہوں نے کہا یار یہ قلب سے تم ان کے قلب بن گئے ہو.
اب یہ کتے سگے دربار فلاں سگے در یہ سب لکھا ہوا آپ نہیں دیکھتے؟ نعوذ باللہ من ذالک.